اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام کا واقعہ۔ دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ جس کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور سلامی پیش کرتے تھے، سادگی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے وفادار غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ اپنے غلام سے فرمایا کہ یرکا، آج مجھے مچھلی کھانے کا بہت دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ بازار سے خرید کر لا سکوں، اس لیے دریا کے کنارے 8 میل مچھلی پکڑنے کے لیے جانا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بھی بھاگتی۔ دوستوں، غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی بھی کوئی خواہش نہیں کی آپ نے، مگر آج خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی اور اسے پورا نہ کر سکوں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ غلام کہتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کے پیچھے نماز پڑھی اور فوراً گھوڑے پر بیٹھا، اور وہ عربی نسل کا گھوڑا تھا۔ دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے انتہائی تیز اور طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے 8 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور عصر کی نماز سے پہلے واپس بھی آیا۔ گھوڑے کا ڈھونڈ چھاؤں میں باندھ لیا، اس کے جسم پر بہت پسینہ تھا اور اسے اچھی طرح خشک ہو جائے، لیکن پسینہ کی وجہ سے گھوڑے کے پیٹ پر گرد و غبار جم گیا تھا، اس لیے میں گھوڑے کے کنویں پر لے گیا اور واپسی اپنی جگہ ٹھہرایا۔ دوستوں، غلام یرکا فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئے تو میں نے آپ بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی۔ جب آپ گھر آئے تو میں نے عرض کیا، یا حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، آپ کے لیے تازہ مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یرکا نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، اس کے کانوں کا ایک کان اٹھا کر فرمانے لگے، اے یرکا، تو نے سارا گھوڑا دھو لیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا بھول گئے اور مجھے یاد نہیں رہا۔ دوستوں، یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، یرکا، مجھے آپ کی وفاداری پر کوئی شک نہیں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں، میں صرف دعائیں مانگتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کر اور میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ یرکا، اب چل تو بتاؤ۔ گھوڑا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں فرمایا کہ اے اللہ، عمر نے مجھے ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے 16 میل کا سفر طے کروایا۔ اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، اے یرکا تو بتا، اللہ کے حضور گھوڑے کے سوال کا کیا جواب دوں گا۔ دوستوں، غلام یرکا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت دیر تک روتے رہے اور ساتھ میں بھی اتنا زیادہ رویا کہ جیسا کہ اپنے سگے باپ کی وفات پر نہیں رویا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یرکا سے کہا، گھوڑے کو چارہ زیادہ کھلاؤ اور جو مچھلی لے کر آئے ہو اس غریبوں لوگوں کو تقسیم کر دو اور انہیں مچھلی دے کر کہنا میرے لیے بخشش کی دعا کریں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی۔ دوستوں، ذرا سوچئے، ہمارے ہاں ایک معمولی کمشنر اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا تصور کرتا ہے، ہمارے ہاں افیرت اپنے غلاموں کو نیچا دکھا کر اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہیں، اور دوسری طرف 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ انصاف اور سادگی کی دیکھیے۔ آپ کے دور حکومت میں ایک بدو آپ سے ملنے مدینہ آیا، اور جب مدینہ کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، اس کے ساتھ حاملہ بیوی تھی۔ اس نے مدینہ کے حدود کے پاس خیمہ لگایا۔ بیوی کا وقت قریب تھا، وہ درد سے کرارنے لگی۔ دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ ایک غلام بھی تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ
دور شہر میں آگ جل رہی ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا تاکہ وہاں کی خبر حاصل کر سکے۔ دوستوں جب غلام وہاں پہنچا تو دریافت کیا بدو نے غلام کو سخت ڈانٹا، اور جب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود وہاں گئے تو دریافت کیا تو اس شخص نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا ہوں۔ اس وقت میری بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آ پہنچا ہے۔ دوستوں اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے گھر روانہ ہوئے، اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کر فرمایا چلو میرے ساتھ میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، فوراً میرے ساتھ چلو اور جو سامان ساتھ لینا ہے لے لو۔ دوستوں آپ کی بیوی یعنی اس وقت کی خاتون اول اور کچھ گھی اور کچھ دانے لے کر، جبکہ بادشاہوں کے بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھائیں، جبکہ بدو اس بات سے مکمل طور انجان تھا کہ کوئی یہ نوکر نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود ہیں۔ دوستوں بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی اے امیر المومنین بیٹا ہوا ہے یا امیر المومنین، سن کر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور پوچھنے لگا حضور آپ امیر المومنین ہیں وہیں جس کے نام سے کیسر اور کسریٰ کانپتے ہیں، وہیں عمر جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے ہاں وہیں عمر ہوں۔ دوستوں یہ سن کر بہت زیادہ حیران عمر فاروق وہ بدو جو ہے بہت زیادہ حیران ہوا اور کافی دیر تک روتا رہا، جس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تاریخی الفاظ ادا کیے کہ یہ میرے آقا کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا نہیں بلکہ غریبوں کا استقبال کیا جاتا ہے، یہاں یتیموں اور لاچاروں کو انصاف ملتا ہے اور سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ دوستوں کیا آج کے حکمران ایسی امید رکھی جا سکتی ہے؟ ایک معمولی سی پائی سے لے کر ایک اور کونسلر اور وزیر اعظم تک اپنے جوبوں کو فکر میں ہیں۔ شاید یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر عیاش اور بدکار ڈاکو مسلط کیے ہیں۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اسلامک فیکٹ ویڈیوز 66 چینل کو سبسکرائب کریے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔